علیکم، میں امداد سمرو۔ پاکستان کی سیاست عدالتوں سے نکل ہی نہیں رہی، یا عدالتیں مداخلت سے باز نہیں آ رہی، یا سیاستدان عدالتوں کو سیاست میں گھسیٹنے سے باز نہیں آ رہے۔ کمبل نہیں چھوڑ رہا یا پکڑنے والا نہیں چھوڑ رہا۔ بہرحال معاملہ یہ ہے کہ جفا پڑا ہوا ہے اور بہت سنگین ہے، بہت شدید ہے، جس سے ظاہر نقصان ہو رہا ہے۔ اب معاملہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس کا، سیاست کے حوالے سے ان کے ریمارکس ہیں، انتخابات کے حوالے سے۔ تحریک انصاف اپنے 11 ارکان کے استعفے منظور ہونے کے خلاف دوڑی دوڑی عدالت پہنچی ہوئی ہے۔ ادھر جاوید اقبال صاحب وہ عدالت پہنچے ہوئے ہیں، ان کے اوپر لگنے والے الزامات جو تو سنگین ہیں، لیکن وہ بھی ان پر اب سیاست کر انہوں نے، کیونکہ وہ سیاست کے لیے کیا ہوتا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کرتے رہے سارے معاملات کو، تو وہ بھی اپنے اختیارات کو، تو وہ بھی پہنچے ہوئے عدالت میں۔ اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کا معاملہ جو ہے وہ بھی عدالت چلا گیا ہوا تھا، اب عدالت نے ان کے لیے وہاں پر بھی نوٹسز کر دیے ہوئے۔ اور ایک اور معاملہ ہے جو سنگین ہے، افسوسناک ہے اور شرمناک ہوتا جا رہا ہے، اور وہ ہے بلوچستان میں سیلابی صورتحال۔ ویسے تو مجموعی طور پر ملک میں، لیکن بلوچستان ظاہر ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ملک کا سب سے بڑا صوبہ رقبے وائز اور سب سے زیادہ امیر صوبہ وسائل وائز، وسائل جتنے بلوچستان کے پاس ہیں وہ اگر پراپر استعمال ہوں تو بلوچستان کا ہر بندہ سونے کے چمچ میں کھا رہا ہو، یہ صورتحال ہے۔ لیکن اب وہاں پر لوگ ڈوب رہے ہیں، اور اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب متحرک ہوئے تو گمشدہ لاپتہ وزیر اعلیٰ قدوس بزنجو صاحب بھی نظر آئے، پھر وہاں کی جو چیف سیکریٹری صاحب ہیں وہ بھی ذرا تھوڑے سے متحرک ہوئے، اور پھر ترجمان حکومت بلوچستان 2-4 روز پہلے اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی تھی، پارٹی میک اپ کر کے انہوں نے آ کر پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پر جب صحافیوں نے ان سے پوچھا تھا کہ جی یہ کیا انداز ہے آپ کا، لوگ مر رہے ہیں، آپ اسلام آباد میں بیٹھ کر 3-4 گھنٹے اپنے میک اپ شیپ پر لگا کر یہاں پر آئی ہیں، اور پریس کانفرنس بھی آپ نے کر لی تو بلوچستان کے معاملات پر نہیں کی، کچھ یعنی سیلاب سے ہٹ کر دیگر امور پر آپ نے بات کر لی، تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ لوگ لفافہ صحافی ہو، آپ لوگ پیسے پکڑتے ہو۔ بہرحال وہ ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں وہ سوال کرنے والے صحافی سے الجھ رہی ہیں۔ میں بھی دیکھ رہا تھا ان خاتون، کیونکہ وہ ترجمان ہے بلوچستان حکومت کی، ظاہر ہے جب بلوچستان حکومت کے مسائل ہیں، بلوچستان کی نالائق نکھٹو نکمی حکومت، وہاں پر لوگوں کو پتہ نہیں کس کے حال پر انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، یا پتہ نہیں کسی کے آرڈر کا انتظار تھا، پتہ نہیں کیا ان کو چاہیے بلوچستان حکومت کو۔ دیکھیں، صرف ہیلی کاپٹر میں جا کر کہیں بیٹھ کر لوگوں کے مسائل سننا، اس سے تو کوئی نہیں روک سکتا تھا قدوس بزنجو صاحب کو۔ وزیر اعظم گئے ہیں تو پھر وہ نکلے ہیں۔ تو بہرحال اب وہ خاتون جو ہیں، وہ ترجمان جو ہیں، وہ خاتون ہونے کی وجہ سے نہیں ظاہر ہے، اب ترجمان ہیں، لیکن احتیاط ہمیں کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ خاتون ہے، تو کہیں کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے، کوئی ایسا لفظ زبان سے نہ نکلے جو جس پر ظاہر ہے پھر ہمارے اوپر ہی لان تان شروع ہو جائے، تنقید شروع ہو جائے۔ اور خاص طور پر میں تو خواتین کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں اور بات کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط سے کام لیتا ہوں، ویسے خواتین کو مردوں کے برابر سمجھتا ہوں، تو اس میں لیکن بہرحال اب کیونکہ وہ ترجمان ہے تو اب کیا کریں۔ اچھا، ان کی بات سنیں جی، لاجک سنیں۔ سیلاب تو امریکہ میں بھی آتے ہیں، جیو نیوز کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی سیلاب تو امریکہ میں بھی آتے ہیں تو بلوچستان میں آ گئے، اب 3-4 ماہ میں ہم پلان بنائیں گے، جامع پلان بنائیں گے کہ بلوچستان کے لوگوں کے مسائل۔ بھائی 3-4 مہینے کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ 3-4 مہینے؟ یہ کراچی نہیں ہے، یہ لاہور نہیں ہے، یہ بہاولپور نہیں ہے، یہ دادو نہیں ہے، یہ راجن پور نہیں، راجن پور میں بھی خیر وہی بلوچستان والے حالات ہیں، وہاں لوگوں کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے۔ ابھی اگر آپ 3-4 مہینے انتظار کریں گے تو اوپر سردیاں آ جائیں گی، تو لوگوں کو ابھی شدید گرمی حبس ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہاں پر جو بلوچستان شدید گرم شدید سرد، تو وہاں پر وہ لوگ رہ نہیں پائیں گے، اور ابھی ان کو 3-4 مہینے کی پڑی ہوئی ہے۔ بھائی لوگوں کا کچھ کریں۔ وہ میں دیکھ رہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب جہاں پہنچے ہوئے تھے، جس مقام پر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے، امداد کے لیے، سیلاب زدگان کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہاں پینے کو پانی نہیں ہے، چاروں طرف پانی ہے، پانی میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن پینے کو پانی نہیں ہے، پینے کو۔ اور وزیر اعظم صاحب نے مطلب مجھے نظر آ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب اس وقت بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے، انہوں نے قدوس بزنجو کی طرف دیکھا کہ جی یہ لوگوں کے پاس اور تو کچھ نہیں، پانی بھی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں ڈی سی کو بھی سسپینڈ کرتا ہوں، اور میں تحصیلدار کو بھی سسپینڈ کرتا ہوں، اور میں اسسٹنٹ کمشنر کو بھی سسپینڈ کرتا ہوں۔ بھائی سسپینڈ تو آپ کو خود ہونا چاہیے تھا، مطلب کچھ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ کے بس میں کچھ نہیں ہے، آپ کے بس میں جا کر لوگوں کے ساتھ بیٹھنا تو تھا نا، آپ وہ بھی نہیں کر سکے تھے، آپ ادھر بھی نہیں گئے۔ اتنا مطلب اور بات کرنا اتنی بڑی کینچی جتنی زبانیں چل رہی ہوتی ہیں۔ امریکہ میں بھی سیلاب آ رہے ہیں، بھئی امریکہ میں سیلاب آتے ہیں تو وہاں پر اس طرح لوگ جو ہے وہ کیچڑ کے نیچے سے لاشیں نہیں نکل رہی ہوتی،
اور نکل رہی ہوتی ہیں تو پھر وہ وہاں ریاست ہل کر رہ جاتی ہے. یہاں پر کسی کو فرق ہی نہیں پڑ رہا. دریائے سندھ لاشوں گل رہا ہے, پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں یہ لاشیں, کس کی ہے, کون ہیں لوگ. تو یہ صورتحال ہے. تو بہرحال اب میں جی آتا ہوں سیاست کے اوپر. ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب امرتا بندیال صاحب کے پاس ایک مقدمہ تھا خیبر یونیورسٹی کا. اس مقدمے میں چیف جسٹس صاحب کا ایک ریمارکس آیا ہے. مقدمے سے اس ریمارکس کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو وضاحتیں دینی پڑے تو آپ پریس کانفرنس تو کر نہیں سکتے, تو لہٰذا آپ پھر وضاحتیں دیتے ہیں اپنے ریمارکس میں. بات کہنی کسی کو ہوتی ہے, سنانی کسی کو ہوتی ہے, کیونکہ آپ تنقید کی زد میں ہیں, پوری سوسائٹی کی تنقید کی زد میں ہیں. آپ نہیں, آپ کے فیصلے ظاہر ہے, کنڈکٹ آپ کا وہ تنقید کی زد میں ہے. تو لہٰذا اب آپ اپنا کیا ہوتا ہے اس کے لیے وضاحتیں پیش کرتے پھر رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب مطلب موجودہ چیف جسٹس ہیں, سابقہ کے لیے تو وہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ اپنا کہیں کسی پارٹی شارٹی میں, پارٹی شارٹی کیا ہوتی ہے, شادیاں خوشی غمی, کہیں آنے جانے کے قابل نہیں رہے. افتخار چودھری صاحب تو خیر انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی تھی. ان کو لگا تھا کہ جی میں نے جو سیاست چیف جسٹس کے عہدے پر بیٹھ کر کی ہے, اگر میں اپنی پارٹی بنا لوں تو میں کتنا بڑا سیاستدان ہو جاؤں گا. انہوں نے جسٹس پارٹی بنا لی افتخار چودھری صاحب نے. حالانکہ اس وقت ان کو یہی تانے دیے جاتے تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے, کیونکہ سب سے زیادہ پیپلز پارٹی رگڑی گئی تھی. ان کا ایک وزیر اعظم کھا گئے تھے, ان کے وہ بجلی کے منصوبے بناتے تھے, افتخار چودھری منصوبے اڑا کر رکھ دیتے تھے. تو پارٹی کی پنجاب میں مقبولیت کھا گئے کہ لوڈ شیڈنگ پنجاب میں اتنی ہو رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کو اگلی بار لوگوں نے ووٹ ہی نہیں کیا 2013 میں. تو افتخار چودھری نے کہا یار میں اگر حکومت وقت کو چیف جسٹس کے عہدے پر بیٹھ کر سیاسی فیصلے کر کے اس کو اگر میں ناکام بنا سکتا ہوں, تو اگر میں خود سیاست میں آ جاؤں گا تو میں کتنا بڑا سیاستدان ثابت ہوں گا. انہوں نے پارٹی بنا لی. اس وقت پیپلز پارٹی ان کو کہتی تھی کہ جی جسٹس پارٹی بنا لیں, آپ چھوڑ دیں ججی شجی. تو انہوں نے نکلنے کے بعد پارٹی بنا لی, تو لیکن وہ بھی ناکام ہو گئے. ثاقب نثار صاحب کا میں ذکر کر رہا تھا. ثاقب نثار صاحب کہیں نہیں کہہ رہے کہ نکل نہیں پا رہے, کہ جاتے ہیں تو بڑا پوچھ پچھا کے جاتے ہیں کہ یار کوئی ایسا نہ ہو کہ کہیں خواجہ سعد رفیق سامنے بیٹھے ہوں اور شرم و شرمی اس کو سلام کر کے اس کو ہاتھ ملانا پڑے اور خواجہ سعد رفیق ہاتھ جھٹک دے, ہاتھ ہی نہ ملائے. تو ایسی نہ صورتحال ہو. تو فیصلے جب ظاہر پھر وضاحتیں دینی پڑتی ہیں. تو معاملہ ہے خیبر یونیورسٹی کا, اور انتہائی ادب کے ساتھ ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے ریمارکس دیے کہ جی ہم اداروں کے کام نہیں کرتے, اداروں سے ان سے کام کروائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ عدالت نے حالیہ جو پنجاب میں ضمنی الیکشن کا حوالہ انہوں نے دیا, وہ بھی جو الیکشن ہوئے اس میں عدالت نے مداخلت نہیں کی, لیکن ہم اداروں کی پشت پر کھڑے رہے اور ہمارے اقدامات کی وجہ سے صاف شفاف اور غیر جانبدار انعقاد ممکن ہوئے. اب یہ تو ایک تھے نا انتخابات, لیکن اداروں کی پشت پر کھڑے رہے. وزیر اعلیٰ کا الیکشن ایک قلم ہوا, ایک وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے اوپر دوسرا الیکشن کروایا, اور پھر اس میں جو وزیر اعلیٰ کو پہلے ووٹ پڑے تھے, میں مجموعی عدلیہ کی بات کروں, فیصلے کی بات کروں, ججز کے کردار کی بات نہیں کر رہا, میں فیصلے کی بات کر رہا ہوں. جو فیصلہ حمزہ شہباز کے الیکشن کو لے کر, ان کے حلف کو لے کر لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا, اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس سے پہلے صدارتی ریفرنس پر تشریح فرما دی تھی, اور تشریح یہ فرمائی تھی کہ جو منحرف رکن کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو حمزہ شہباز کو پی ٹی آئی کے جو 25 ووٹ ملے تھے وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوئے. تو حمزہ شہباز 197 سے مائنس ہو کر 25 ووٹ ان کے مائنس ہو گئے. تو پھر کہا گیا جب ان کے پاس وہ ووٹ نہیں رہا تو سی ایم کیسے ہیں, تو کہا گیا رن آف الیکشن کروا دیں 1 جولائی کو لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق رن آف الیکشن کی تیاری ہو رہی تھی. تو پی ٹی آئی چلی گئی دوڑی سپریم کورٹ میں, خود ہی ریلیف لیا, خود ہی سپریم کورٹ میں چلی گئی. انہوں نے کہا نہیں یہ ابھی ریلیف توڑا ہے, ہمیں اور چاہیے, اور زیادہ چاہیے, شاپر بھر دیں ہمیں ریلیف کا, ہم نے اکیلے نہیں کھانا, ہم نے اڑوس پڑوس کو بھی کھلانا ہے, ہم نے چودھری پرویز الہی کو بھی کھلانا ہے. لہٰذا وہ ہوتا ہے نا کوئی مانگنے جاتا ہے اگر خیرات کہیں چل رہی ہوتی ہے تو شاپر بھر کے دے دیں چاولوں کا. تو انہوں نے کہا کہ جی ریلیف کا شاپر بھر کے دیں ہمیں, اور سپریم کورٹ نے ریلیف کا شاپر بھر کے دیا بھائی, فیصلے کے ذریعے. فیصلے کی بات کر رہا ہوں میں. وہ ریلیف کا شاپر کیا تھا کہ جی انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا 22 جولائی کو انتخابات ہوں گے, اس سے پہلے 17 جولائی کو ضمنی انتخابات کا رزلٹ آئے گا, وہ لوگ منتخب ہو کر آئیں گے, اس کے بعد انتخاب ہوگا. رن آف الیکشن ہو رہا تھا, تو مداخلت نہیں ہوتی, خیر ہم نے مداخلت نہیں کی تھی, ہم نے شفاف انتخابات کروائے تھے. چیف صاحب تو میں فیصلے کی بات کر رہا ہوں, ظاہر ہے ان کے ریمارکس کے اوپر پھر میں ماضی میں جا رہا ہوں. تو وہ پہلے انتخابات ہونے دیے, اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ کا انتخاب جو رن آف الیکشن تھا وہ کروایا. تو رن آف الیکشن میں
وہ 25 ووٹ لوگوں نے ووٹ بھی کاؤنٹ کیا. سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اگر وہ رن آف الیکشن تھا تو پرانے 25 لوگوں نے ووٹ, یعنی ان کی جگہ جو باقی الیکٹ ہو کے آ گئے انہوں نے ووٹ, وہ کیسے ووٹ کاؤنٹ کر سکتے تھے؟ وہ تو ان کے بغیر ووٹ کاؤنٹ ہوتے نا, وہ تو بنا مائنس ہو گئے. لیکن بہرحال تو اس میں پھر یہ ہوا کہ جو ووٹ اپنا مسلم لیگ قائد اعظم نے, ابھی شجاعت حسین صاحب پریس کانفرنس کریں گے, مسلم لیگ قائد اعظم نے اپنے ارکان کو چٹھی لکھی, اسپیکر کو چٹھی لکھی کہ جی ہم نے پرویز الہی ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں ہے, ہم نے حمزہ شہباز کو ووٹ کرنا ہے. تو ان کے منرف ارکان 10 منرف ارکان کے ووٹ ڈپٹی اسپیکر نے کاؤنٹ ہی نہیں کیے اور سپریم کورٹ کا فیصلے کا حوالہ دیا. سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالہ دے کر انہوں نے منرف ارکان کا ووٹ نہیں گنا اور حمزہ شہباز کو سی ایم الیکٹ قرار دے دیا. تو سپریم کورٹ نے پھر ان کا الیکشن بھی اڑا دیا اور پھر فیصلے میں لکھا گیا کہ جی وہ جو ہمیں پہلے ہمیں لاشعوری طور پر ہماری غلطی ہوگی تھی, ہم اس کی تصحیح کر رہے ہیں. تو یہ اس کے بعد پرویز الہی صاحب جو ہے عدالت کے ذریعے وزیر اعلیٰ بن گئے. تو مداخلت تو بات ٹھیک ہے چیف صاحب کی کہ وہ اداروں کے کام میں مداخلت بالکل نہیں ہو رہی, لیکن الیکشن جو ہے اس کی نگرانی مکمل کی گئی کہ الیکشن کے رزلٹ جو ہیں وہ بہرحال. اب آگے چلتے ہیں. شجاعت حسین صاحب بھی پریس کانفرنس ان کی یا ہو چکی ہوگی, میں کیونکہ ویڈیو کر رہا ہوں تھوڑا پہلے, تو اس کے بعد اگر نہیں ہوئی ہوگی تو تھوڑی دیر میں ہو جائے گی میری ویڈیو, اگر آپ سن رہے ہوں گے تو اس پر میں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا. یہ معاملہ کیونکہ سیاسی ہے, چیف جسٹس صاحب نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ تو اپنی پوزیشن کے متعلق دے رہے ہیں نا کہ ہم اداروں کے معاملات میں مداخلت نہیں کر رہے, لیکن ان کے فیصلوں کے اثرات سیاسی پڑے. پنجاب کی حکومت ایک کے پاس تھی دوسرے کے پاس چلی گئی, فیصلہ میرٹ پر ہوا, فیصلے کے اوپر اعتراض تحفظات اپنی جگہ پر, لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن گئے اور وزیر اعلیٰ کی کرسی پر آ کر بیٹھ گئے عمران خان. تو فیصلے کے سیاسی اثرات تو ہیں اور اب خبریں اور بھی بہت کچھ آ رہی ہیں, تو ان پر بھی میں اگلے کسی ویلاگ میں بات کروں گا. میں نے صبح والے ویلاگ میں گزارشات تو کر دی تھی کہ عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں, پنجاب کو کس طرح چلانا چاہتے ہیں. میری سوچ سے آگے عمران خان صاحب جو جا رہے ہیں, میری خبروں کے وہ جو میرے سورسز مجھے بتا رہے تھے اور جو میری سوچ تھی کہ عمران خان صاحب تو کاریگر آدمی ہے, شاطر آدمی ہے, تو عمران خان صاحب کیوں کر پرویز الہی کو پنجاب دیں گے, اور پرویز الہی عمران خان صاحب سے ڈبل شاطر ہیں, 10 ووٹوں پر اسپیکر بن گئے, 10 ووٹوں پر وزیر اعلیٰ بن گئے, تو وہ کیوں کر عمران خان کے اشاروں پر کٹھ پتلی بن کر چلیں گے, تو گڑبڑ تو ہوگی. تو بہرحال رزلٹ سیاسی ہے. اچھا جی, اب اگلا معاملہ ہے کہ کیا کہتے ہیں, اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی, تحریک انصاف کا یہ معاملہ ہے. استعفیٰ دیا قومی اسمبلی میں, چند لوگوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ جب استعفیٰ دے رہے ہیں, باقیوں کو کہا کھڑے ہو جاؤ. 11 اپریل کو کھڑے ہو گئے. ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے ریفرنس بھیج دیا کہ جی ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیں, تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی پروسیجر پراپر اڈاپٹ. الیکشن کمیشن نے کیا, بلکہ جب اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں منتخب ہو کر آ گئے تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو چٹھی لکھی کہ جی وہ ریفرنس روک لیں, کیونکہ پراپر پروسیجر جو ہوتا ہے ایک MNA کے ریزائن کا وہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا. میں اس پر عمل کروں گا اور اس کے بعد میں آپ کو ریفرنس بھیجوں گا, تو اس کے بعد پھر آپ نے ان کی جو ہے ڈی نوٹیفائی کرنا ہے ان کو. پھر مجھے یاد پڑ رہا ہے 4 سے 10 مئی تک میرا خیال ہے ٹکڑوں کی شکل میں ان کے جو PTI کے 125 ارکان جن کے ریزائن اسپیکر کے پاس سائیکلو ٹائپ پہنچائے گئے تھے, یعنی یہ خبر اس کی کہیں کوئی تردید نہیں ہوئی کہ PTI کے 95% پلس ارکان نے کہا تھا کہ جی ہم ریزائن نہیں کریں گے, لیکن عمران خان ایک سائیکلو ٹائپ استعفیٰ لے کر آئے تھے اور سب سے ان پر دستخط لیے, نام تک کمپوز تھے ان پر اور ان کے دستخط تھے. تو یہ والا ریزائن قبول نہیں کیا جاتا جب تک بندہ خود آ کر اسپیکر کے سامنے اس پر دستخط کرے, تصدیق کرے. تو انہوں نے طلب کیا کہ جی آئیں, راجہ پرویز اشرف نے کہ جی آئیں تصدیق کریں آپ نے استعفے دیے ہیں کہ نہیں دیے. اگر عمران خان صاحب اور PTI کی یہ منشا ہوتی کہ ہاں جی ہم نے استعفے دے کر پارلیمنٹ سے باہر ہی جانا ہے ہمیشہ کے لیے, یعنی اس ٹینیور میں 2023 تک یا جب تک آئندہ انتخابات تک ہم نے باہر ہی رہنا ہے, ہم نے نہیں بیٹھنا پارلیمنٹ میں, تو کیا قباحت تھی. اسپیکر کے سامنے جاتے ڈنکے کی چوٹ پر کہتے کہ جی ہم نے استعفیٰ دیا, آپ نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے, ہم نے دیا استعفیٰ, ہاں میں تصدیق کرتا ہوں جی میں نے استعفیٰ دیا. اسی طرح جا کر اسپیکر کو کہتے نہیں گئے. اب ظاہر سیاست ہے نا, اب اسپیکر نے پرسوں استعفے منظور کر لیے اور اب ظاہر ان پر ضمنی انتخابات ہوں گے. 11 منظور کیے, 11 میں سے 9 پر ضمنی انتخابات ہوں گے. 2 الگ سے خالی ہوئے تھے, ایک عامر لیاقت کے انتقال پر اور ایک اور تھا, وہ بہرحال کراچی کی 2 سیٹیں الگ سے وہ تھیں. تو وہ ٹوٹل 11 ہو گئی جنرل اور خالی, لیکن ریزائن کی وجہ سے 9 جنرل ہیں اور 2 ہیں خواتین کی. اس پر تحریک انصاف دوڑی بھاگی پہنچی ہے
الیکشن اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ کہ جی الیکشن کمیشن نے ہمارے ارکان کو غلط ڈی نوٹیفائی کیا ہے، ہمارے تمام ارکان کو ڈی نوٹیفائی کر دیں۔ بھائی چلے، آپ نے اگر واقعی کرنا ہے تو آپ جائیں اسپیکر کو کہیں کہ جی ہمارے استعفوں کی تصدیق کے لیے آپ ہمیں تاریخ دیں، 20 ارکان بھیج دیں آپ، اور 20 ارکان جا کر اپنے 2 دن لگیں گے، 3 دن لگیں گے، آپ کروا لیں ٹائم۔ 20 ارکان 1 گھنٹے میں بھگت جاتے ہیں، جائیں گے استعفیٰ ہاتھ سے لکھا ہوا ہوگا، جا کر رکھ دیں گے، کوئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، 30 سیکنڈ لگتے ہیں، ایک رکھے گا دوسرا جائے گا، دوسرا رکھے گا تیسرا جائے گا، تیسرا رکھے گا، تصدیق ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اسپیکر کے پاس آپشن کوئی نہیں ہوتا سوائے ریفرنس بھیجنے کی۔ تو وہ کیوں نہیں کر رہے؟ جگاڑ لگا رہے ہیں نا کہ یار کہیں واپسی نہ آنا پڑ جائے۔ اب ادھر سے حکومت نے چالاکی یہ کی ہے کہ جو کمزور حلقے تھے پی ٹی آئی کے، جہاں پر پی ٹی آئی اتنی مضبوط نہیں تھی، یا جہاں پر پی ٹی آئی چند 100 یا 1-1000 ووٹ پر، 1-2000 ووٹوں پر جیتی ہوئی ہے، وہ 9 حلقے جو پنجاب کے، سندھ کے اور کے پی کے خالی کر دیے۔ اب وہاں پر ضمنی انتخابات ظاہر الیکشن کمیشن آج یا کل اس کا کر دے گا نوٹیفائی، الیکشن کا شیڈول نوٹیفائی کر دے گا۔ تو یہ اب چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ درخواست لے کر اسد عمر صاحب۔ تو یہ کیوں لے کر گئے ہو درخواست؟ آپ تو یہی چاہتے تھے، آپ تو یہ کہیں کہ جی چلیں 11 کا کیا ہے تو 11 کے بعد باقیوں کو سب کا بھی کریں نا۔ آپ یہ کہ جی پرانا اسپیکر ہمارے منظور کر گیا ہوا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جی آپ پروسیجر اڈاپٹ کرو، تو پروسیجر اڈاپٹ کروائیں اپنے ارکان کو اور کہیں کہ جی ہم سارے کے سارے ہم استعفیٰ دے چکے ہوئے ہیں۔ ہاں، اس میں ایک گڑبڑ کی ہے اسپیکر نے، وہ یہ ہے کہ جنہوں نے کھڑے ہو کے استعفے کے اعلان کیے تھے، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب اور فواد چودھری صاحب تھے، اور شیریں مزاری صاحبہ نے کا تو ہو گیا، ان کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا، تو اس پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں۔ اب قریشی صاحب کو تو خیر ہاں وہ کراچی کا حلقہ نہیں تھا، قریشی صاحب کے بیٹے کا حلقہ جو 2 خالی ہوئے تھے پہلے، زین قریشی والا ملتان والا حلقہ اور عامر لیاقت کے انتقال سے جو حلقہ خالی ہوا، 2 وہ ہو گئے، اور 9 جنرل یہ جو ریزائن کی وجہ سے خالی ہوئے، تو 11 پر تو جنرل انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر ظاہر ہے عمران خان صاحب اس میں اپنا کوشش کریں گے کہ اپنا وہ کریں، کیا ہوتا ہے، سکہ جمائیں۔ اچھا جی، اب اگلا معاملہ ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی کا۔ جاوید اقبال صاحب کے معاملے پر بھی میں آتا ہوں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے معاملے پر وہ جو الیکشن کروایا تھا، جو ایک فراڈ کہہ دیں، کیا کہہ دیں، مطلب قانون توڑا تھا، قانون آئین کی خلاف ورزی کی تھی، وہ یہ کہ جو ووٹر بیلٹ پیپر تھا اسپیکر کے انتخابات کا پنجاب کا، اس کے اوپر سیریل نمبر لگایا تھا، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی نہیں لگا سکا تھا۔ عمران خان صاحب نے سینٹ کے انتخابات میں لاکھ کوشش کی تھی، کسی بھی ادارے نے عمران خان صاحب کا ہاتھ نہیں پکڑایا تھا۔ تو اس پر عمران خان صاحب نے اپنا پرویز الہی صاحب نے اپنے جو پنجاب کا اسمبلی سیکریٹریٹ ہے اس کے ساتھ مل کر انہوں نے بیلٹ پیپر پر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات میں بیلٹ پیپر پر انہوں نے سیریل نمبر لگا دیا۔ اب اسپیکر کا الیکشن انہوں نے چیلنج کر دیا، کیونکہ اپنا مسلم لیگ نون نے لاہور ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے اس پہ مطلب ایک کیا ہوتا ہے ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ بھئی سیریل نمبر کا مطلب ہے کہ پتہ ہو کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے، تو خفیہ تو نہیں رہا ووٹ۔ اس پر اب لاہور ہائی کورٹ نے اسپیکر کو، اسمبلی سیکریٹریٹ کو نوٹسز کر دیے ہوئے ہیں اور معاونت طلب کی ہے ایڈوکیٹ جنرل کی۔ یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، یہ الیکشن چیلنج جو ہے نا وہ ہے بیسیکلی اسمبلی کے اندر کی کارروائی ہے، وہ چیلنج نہیں ہو سکتا، لیکن طریقہ کار چیلنج ہو سکتا ہے۔ طریقہ کار اگر آئین کے خلاف ہے، کیونکہ عمران خان صاحب یہی چاہتے تھے نا سینٹ میں کہ جی پہلے چاہتے تھے کہ جی سینٹ میں قرارداد کے ذریعے کہ جی شو آف ہینڈ کے ذریعے الیکشن ہوگا، پھر ووٹ ایسا ہو جس میں ووٹ ٹریسیبل ہو، پتہ چلے کہ کون کس کو ووٹ دے رہا ہے، سیریل نمبر لگا دیں وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی سپریم کورٹ نے بڑی کوشش کی تھی کہ عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق فیصلہ آئے، لیکن نہیں ہو سکا تھا کیونکہ آئین میں ترمیم کی ضرورت تھی۔ تو یہاں ہو گیا۔ اب دیکھیں فیصلہ ہائی کورٹ کیا دیتا ہے۔ اب آخری معاملہ ہے جاوید اقبال صاحب کا، سنگین معاملہ ہے، سب کا احتساب کیا کرتے تھے، سب کا، کوئی بہو، کوئی بیٹی، کوئی ماں، کسی کا لحاظ نہیں تھا، احتساب سب کا ہوتا تھا۔ مریم نواز کو باپ کے سامنے گرفتار کیا گیا، جیل سے گرفتار کیا گیا، فریال تالپور کو ہسپتال کے کمرے سے گرفتار کیا گیا، اور مطلب کوئی فیملیز کی خواتین تک کو طلب کیا جاتا تھا احتساب کے لیے پیش، اور کسی کے گھر میں بھی گھس جاتے تھے احتساب کے نام پر، کسی کے بھی۔ تو اب جاوید اقبال صاحب پر سنگین الزام لگا، الزام لگانے والی نے ثبوت پیش کیے، اور ثبوت انہوں نے عمران خان کو پیش کیے۔ عمران خان نے ابھی تک تردید نہیں کی کہ ان کو وزیر اعظم ہاؤس میں محبوس رکھا گیا تھا یا نہیں رکھا گیا تھا۔ عمران خان نے ابھی تک اس بات کی تردید نہیں کی کہ وہ خاتون میرے پاس آئی تھی ثبوت لے کر، اور میں نے
اس کا جو وہ ویڈیو ہے وہ نہیں دی تھی یا میرے پاس آئی نہیں تھی، اور میں نے وہ ویڈیو اس کو جاوید اقبال کو بلیک میل کرنے کے لیے، وہ طیبہ گل کی ویڈیو وہ میں نے ٹی وی چینل پر نہیں چلوائی تھی۔ عمران خان صاحب کے اوپر الزام ہے، لیکن وہ ویڈیو کو کسی نے انکار نہیں کیا۔ وہ ویڈیو ثبوت ہے جس میں وہ ان کو ابیوز کر رہے ہیں، اپنے آفس کو ابیوز کر رہے ہیں اور خاتون کو ہراس کر رہے ہیں، تو وہ مقدمہ لے کر اپنا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آ گئی۔ مزید ثبوت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو انہوں نے پیش کیے تھے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے نہ صرف جاوید اقبال صاحب کو طلب کیا بطور سابق چیئرمین نیب، بلکہ وزیر اعظم صاحب کو یہ تک لکھ دیا کہ جی یہ بندہ جو ہے یہ تو نوچتا پھرتا ہے خواتین کو۔ ایک اور ثبوت آ گیا تھا، آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ، ان کے اوپر کوئی انہوں نے سو نہیں کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے ایک خاتون میرے پاس آئی تھی، پشتو خاتون تھی، پشتون، اور انہوں نے بتایا تھا کہ جو ان کے خاوند جو ہیں وہ مسنگ ہو گئے تھے اور وہ گئی تھی مسنگ پرسنز کمیشن میں۔ تو جاوید اقبال نے کہا تھا کہ تم اتنی خوبصورت ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے شوہر کی؟ تو اس پر بھی ابھی تک کوئی مقدمہ نہیں کیا جاوید اقبال نے، لیکن جاوید اقبال پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اختیارات چیلنج کرنے لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں۔ اس سے پہلے سلیم شہزاد گئے تھے۔ سلیم شہزاد کے معاملے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ ہے، ہم پارلیمنٹ کو روک نہیں سکتے، لیکن آپ کے خلاف جو کارروائی ہے وہ کارروائی کا ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بھی آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں۔ جاوید اقبال صاحب نے اپنی پٹیشن میں کہا ہے کہ انہوں نے اپنا غیر قانونی طور پر مجھے بلایا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم کو یہ ان کا اختیار نہیں ہے کہنا کہ جی ان کو پبلک اکاؤنٹ اپنا ہٹا دو اس سے مسنگ پرسنز کمیشن کے عہدے سے۔ یعنی حد ہوتی ہے کہ بھائی یہاں پر عزت کے لالے پڑے ہوئے ہیں، آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ کہیں کہ میرے اوپر الزام جھوٹا ہے، آپ عہدے کو، کرسی کو چمٹ رہے ہیں کہ عزت آنی جانی چیز ہوتی ہے، غیرت کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، میں عہدے کے ساتھ چمٹا رہوں گا، اور ان کو کہیں کہ مجھے عہدے سے نہ ہٹائیں اور مجھے نہ بلائیں۔ بلایا تو جائے گا۔ نور عالم خان صاحب سے میری درخواست ہے کہ یہ معاملہ ایسے جانے نہیں دینا۔ شیخ رویل اصغر صاحب اور دوسرے ارکان وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ یہ معاملہ اگر ایسے ختم ہوا، اگر اسی طرح کسی کمپرومائزز کا شکار ہوئے ماضی کی طرح ہمارے پارلیمنٹیرینز، تو بہت نقصان ہوگا۔ لہٰذا جاوید اقبال صاحب عدالت چلے گئے ہیں، عدالت پارلیمنٹ میں مداخلت نہیں کر سکتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی فیصلے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کا الیکشن جو تھا، اس الیکشن کو انہوں نے چیلنج کیا تھا، جو ووٹ 7 ووٹ مظفر علی شاہ نے ان کے مسترد کیے تھے، اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ہم پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے توقع یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی، اور پھر ان سے توقع یہ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے کہ اگر ثبوت ٹھیک ہیں تو پھر بچنے نہ پائیں جاوید اقبال صاحب یا ان کے جتنے بھی سہولت کار تھے، چاہے وہ عمران خان تھے، چاہے وہ شہزاد سلیم تھے یا جو دوسرے تھے۔ یہ معاملہ نہ سیاسی ہے نہ ذاتی ہے، یہ اخلاقی معاملہ ہے، قانونی معاملہ ہے اور عزت کا معاملہ ہے، اور ہمارے معاشرے کی عزت کا معاملہ ہے، ہمارے ملک کی عزت کا معاملہ ہے کہ ہمارے ملک میں بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ عورتوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اپنا عہدہ استعمال کر کے، اور پھر عدالتوں میں دوڑے جاتے ہیں کہ ہمیں پارلیمنٹ نہیں بلا سکتی۔ بھئی کیوں پارلیمنٹ کیوں نہیں بلا سکتی؟ اہم سوال یہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔